पंजाब में हर तरफ धुंध का राज, हद निगाह कम रह गई। मोटरवे के मुताबिक सेक्शंस पर ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। ब्रिटिश एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद में लैंड होगी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद सर्दी की लहर जारी। महकमा मौसमियात की आज सक्खर, खैरपुर, उमरकोट, थरपारकर, लसपेला, खुशदार, कल्लात, रहीम यार खान, खानपुर, पाकपत्तन, खानेवाल में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नाश्ता इस्लामाबाद और दोपहर का खाना पेरिस में। PIA 4.5 साल बाद फ्रांस के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आज से शुरू करेगी। हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। पहली परवाज आज दोपहर 12 बजे 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी। रवानगी से कबल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तकरीब होगी। सियासी कैदियों की रिहाई और कमीशन का कयाम एग्जेक्टिव ऑर्डर से भी मुमकिन है। एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करने का इख्तियार वजीर आजम के पास होता है। PTI रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं, हम मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के लिए तैयार हैं। तहरीरी मुतालबात भी तैयार हैं। मुतालबात रियासती कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन है। मुंह खुर की बीमारी जानवरों नहीं इंसानों को भी होती है। उनका मुंह जब खुलता है गालियां निकलती हैं। कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है। जानवरों के साथ ऐसी सियासी जमातों का भी इलाज करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कोई कहता था सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती, किसी की अकल पर मातम करूं या क्या करूं। पिछली हुकूमत ने 4 साल आपके लिए कुछ नहीं किया। कौन सा अस्पताल, कॉलेज या स्कूल बनाया। नौजवानों के लिए बिलासूद 3 करोड़ तक का कर्ज प्रोग्राम शुरू कर रही हैं। आज अवाम का पैसा अवाम पर खर्च किया जा रहा है। मरियम नवाज सियासी वर्कर्स को धमकियां दे रही हैं। पहले जो किया वो कम था। PTI के सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लोगों को घरों से उठाना, कारोबार बंद करना, यही इलाज वजीर आला करना चाहती हैं। बोले, हुकूमत एक मुलाकात नहीं करा सकती तो मुतालबात कैसे मानेगी। मुल्क की बड़ी पार्टी के कायद को दहशतगर्दों के डेथ सेल में रखा हुआ है। संजानी जलसा मौखर करने के लिए जेल खुल सकती है तो अब क्यों नहीं। मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, फिर भी बानी ने तहरीरी मुतालबात की हिदायत की है। एक साहब ने 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लूंगा। लेकिन अगर तो काम नहीं होता तो फिर कहीं मुझे आप पे हू ना करना पड़े। पेशावर यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ ना दूं तो आप मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करना। ठीक काम ना हुआ तो फिर मैं ऐसे ही एहतजाज करूंगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। नए सूबे बनाने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, आबादी कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम नए सूबे नहीं बना रहे क्योंकि हमने डिलीवर नहीं करना, बादशाहत करनी है। वजीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा में पहले ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डरिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना लिया। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी जलाओ घिराव के बजाय ऊ करके एहतजाज कर लेते। बैरिस्टर गौहर की कल मुलाकात हुई थी। उनसे जो बात हुई है खान साहब की, तीसरी नशस्त कर लें, उस नशस्त में तहरीरी मुतालबात भी दे दें, लेकिन साथ ही ये कहें कि उस नशस्त में माना जाए कि जुडिशल कमीशन जो हम मांग रहे हैं 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से, वो बनेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम चौथी नशस्त नहीं करेंगे। तीसरी नशस्त के लिए तैयार हैं, पैगाम भेज दिया, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कमेटी रुकन सलमान अकरम राजा का कहना है, बानी से खुले माहौल में मुलाकात के बजाय उसी कमरे में मुलाकात कराने की दरख्वास्त की, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। सलमान अकरम राजा ने बताया, बैरिस्टर गौहर को कल बानी PTI ने तीसरी नशिस्त करने की इजाजत दी थी। तहरीरी मुतालबात देने का भी कह दिया था। बानी ने कहा है कि तीसरी नशिस्त में जुडिशल कमीशन की बात करें। तीसरी नशिस्त पर जुडिशल कमीशन पर ना माना गया तो चौथी नशिस्त न करें। मुज़ाकरात का अमल बानी PTI के ट्वीट से पहले ही रुका हुआ है। एक तबका चाहता है मुज़ाकरात आगे बढ़ें, ख्वाजा आसिफ इस तबके में शामिल नहीं। एक सवाल पर सलमान अकरम राजा बोले, शेर अफजल मरवत की बात को पार्टी की बात नहीं समझता। हम 4-5 लोग ही बानी और पार्टी की बात का इस्तेहकाक रखते हैं।
سلمان اکرم راجہ صاحب کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ سیکرٹری جنرل ہے آپ کی پارٹی. کون کہتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ کا کوئی نوٹیفیکیشن آپ نے دیکھا ہے؟ سلمان اکرم راجہ کے دستخطوں سے کوئی آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ یہ حضرت سیکرٹری جنرل بن ہی نہیں سکتا پی ٹی آئی کا. پوچھ لیں بیرسٹر گور صاحب سے, آپ پوچھ لیں پارٹی کی کسی لیڈر سے کہ یہ حضرت کس خاطر میں سیکرٹری جنرل ہو گیا. سلمان اکرم راجہ اجنبی ہیں, ان کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق؟ شیر افضل مروت نے سوال اٹھا دیا. بولے بیرسٹر گوہر سے پوچھیں سلمان اکرم راجہ ایسے سیکرٹری جنرل ہو گئے. پارٹی آئین کے مطابق الیکشن میں منتخب ہی جنرل سیکرٹری ہو سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی سے آج بات کروں گا اور سلمان اکرم کی ساری بات بتاؤں گا. سلمان اکرم نے لائن کراس کی, وہ ذاتیات پر چلے گئے. وہ نواز شریف پر تنقید کے بجائے مجھ پر تنقید کرتے ہیں. پی ٹی آئی, نون لیگ اور پی پی کا ایک ٹیبل پر بیٹھنا بڑی بات ہے. یقین ہے مذاکرات کا تیسرا دور خوشگوار ماحول میں ہوگا. ہم نے کہا پہلے ہماری رسائی ہونی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. حکومت کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا جی آپ کی بات درست ہے اور ہم لوگ کرائیں گے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ تو جیل رولز میں ہے ہی نہیں, مطلب ابھی خود ہی اس چیز پہ مکر رہے ہیں. کیا یہ لوگ امپاورڈ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ہمیں پھر عملاً ہماری میٹنگ کرائیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. پی ٹی آئی کمیٹی کی گزشتہ روز بھی بانی سے ملاقات نہیں ہوئی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا اختیار رکھتے ہیں تو ملاقات کرا دیں. حکومت اپنی ہی بات سے مکر رہی ہے. کہا گیا ملاقات کرانا جیل مینول کا حصہ ہی نہیں. عرفان صدیقی نے کہا یقین دہانی کرائی تو مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کرانی چاہیے تھی. کمیٹی کا کوئی رکن ملاقات کرانے کے لیے ذمہ دار نہیں. جو وعدہ کرتے ہیں اسے عملی جامہ پہنانا چاہیے. علی من گنڈاپور نے کہا بانی سے انفرادی ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں. اسپیکر ایاز صادق کی عدم موجودگی کے باعث مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات میں تاخیر ہوئی. کمیٹی رکن اعجاز الحق بولے پی ٹی آئی رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں جلدی کی. نرم رویہ رکھا جائے تو بات چیت آگے بڑھے گی. حکومتی کمیٹی با اختیار نہیں تو پی ٹی آئی کمیٹی کے پاس بھی تو اختیار نہیں ہے. بدھ اور جمعرات کو کسی کی ملاقات کے لیے رابطہ نہیں کیا گیا. اڈیالہ جیل ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ملاقات کے لیے منگل اور جمعرات کا دن مقرر ہے. پی ٹی آئی قیادت جیل حکام کو ملاقاتیوں کے نام بھیج دیتی ہے. بدھ سے جمعرات کی شام تک کسی کا نام نہیں دیا گیا, نہ کوئی ملاقات کے لیے آیا. مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات جیل حکام کی ڈومین نہیں. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سویلنس کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے کیس پر سماعت آج پھر ہوگی. گزشتہ روز کیس سماعت میں آئینی بینچ نے 9 مئی کے مخصوص ملزمان کے ملٹری ٹرائل پر سوالات اٹھا دیے. جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا تمام ملزمان پر مقدمہ ایک جیسا تھا, پھر یہ تفریق کیسے ہوئی کہ کچھ کا ٹرائل ملٹری کورٹ اور کچھ کا ATC میں ہوگا؟ کیا اب کلبھوشن جیسے ملک دشمن کا کیس ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کوئی مثال تو دیں جہاں آئین معطل کیے بغیر سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا ہو. جسٹس حسن اظہر بولے کیا 9 مئی دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے جو ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ATC سے ملزم بری, فوجی عدالت سے سزا ہو رہی ہے. کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ انسداد دہشت گردی عدالتوں کو مضبوط کیوں نہیں بنایا جاتا؟ عدالتوں نے فیصلہ تو شواہد دیکھ کر ہی کرنا ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تصویریں ایڈٹ کر کے وائرل کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. FIA سائبر کرائم ونگ نے حکومت کی درخواست پر انکوائری شروع کر دی. مریم نواز کی UAE صدر کے ساتھ تصویر کو ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا. ویڈیوز اور تصاویر پر مبنی مواد اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. حاجیوں نے لکی مروت سے 17 ورکرز کو اغوا کر لیا. فورسز نے 8 افراد کو بازیاب کرا لیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ملازموں کو بھتے کے لیے اغوا کیا گیا. دہشت گردوں نے ٹھیکیدار کی گاڑی کو آگ لگا دی. 9 مخفیوں کی بازیابی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن جاری. ہالی ووڈ جل گیا, کئی ستاروں کے گھر راکھ بن گئے. امریکی شہر لاس اینجلس کے جنگل میں خوفناک آگ بھڑکتے شعلوں نے ہالی ووڈ ہلز کو بھی لپیٹ میں لے لیا. پبلک پارک, ہالی ووڈ وال سمیت دیگر مشہور مقامات میں شعلے بھڑک رہے ہیں. آسکر ایوارڈ یافتہ اینتھونی ہاپکنس, ہالی ووڈ سٹار بین ایفلیک, پیرس ہلٹن, ایڈم بروڈی,
مائلز ٹیلر، جان گڈمین اور جیمز ووڈس عالیشان گھروں سے محروم ہو چکے ہیں۔ 29,000 ایکڑ پر پھیلی جنگل کی آگ کے باعث 1,80,000 افراد کو نقل مکانی کی ہدایت۔ آگ سے اب تک 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ صدر جو بائیڈن فائر اسٹیشن پہنچ گئے، ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا۔ غزہ میں تباہی پر خوش ہونے والا امریکی اداکار اپنا گھر جلنے پر رو پڑا۔ جیمز ووڈ کا گھر لاس اینجلس میں لگی آگ کی لپیٹ میں آیا۔ اداکار کو CNN پر لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا۔ جیمز ووڈ اپنی ٹویٹس میں غزہ والوں کے لیے سب کو مار دو، جنگ بندی نامنظور جیسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اسرائیل کو وحشیانہ حملوں پر شاباش بھی دیتے تھے۔ اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری سے مزید 70 فلسطینی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی ہیں۔ سیونی فوج نے پناہ گزین کیمپ، اسکولوں اور سیف زون پر گولہ باری کی۔ غزہ میں فعال 3 اسپتالوں میں ایندھن کی شدید کمی، نوزائیدہ بچوں اور ICU میں مریضوں کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 46,006 ہو گئی۔ 1,09,300 سے زائد زخمی ہے۔ بیت حنون میں حماس نے اسرائیلی ٹینک دھماکے سے اڑا دیا۔ 3 فوجی ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں زمینی آپریشن کے دوران ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 398 ہو گئی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اسٹیبل تھوڑا بہت اس پہ ویٹ ڈال سکتے ہیں۔ ادر دین دیٹ جو بھی رپورٹس ہیں وہ میڈیکل پینل کو سینڈ کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ تو میڈیکل پینل ہی بتائے گا اور ڈاکٹر ہی بتائیں گے، میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، وہ بتائیں گے۔ زیادہ خطرے کی بات نہیں، رپورٹ میڈیکل پینل کو بھیج دی گئی ہے۔ قومی ٹیم سٹار بیٹر سائم ایوب کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود نے کہا سرجری نہیں کرنا پڑے گی، ڈاکٹر ہی بتائیں گے سائم کو صحتیاب ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ پاک ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹکٹوں کا اعلان، شائقین آج دوپہر 12 بجے سے ٹکٹ خرید سکیں گے۔ کم سے کم قیمت 100 روپے رکھی گئی ہے۔ VIP کا 150 اور گیلری انکلوژر کا ٹکٹ 500 روپے میں دستیاب ہوں گے۔ فرسٹ کلاس اور جنرل انکلوژر میں داخلہ مفت ہوگا۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا ٹاکرا 17 جنوری سے ملتان میں شیڈول ہے۔ اور کولمبو میں محمد آصف کی دھماکے دار پرفارمنس، پاکستانی سٹار کوئز 60 سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں ہم وطن کھلاڑی نسیم اختر کو 5-3 سے شکست دی۔ فائنل میں آصف کا ٹکراؤ آج سری لنکن حریف سے ہوگا۔ قومی کھلاڑی گزشتہ سال نومبر میں ورلڈ سنوکر چیمپئن بھی بنے تھے۔